الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 یا مولاتی یا سیدتی اغیثینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام عظیم مسائلی قبولیت خاطر صلوات بلند صلی اللہ محمد علی محمد اپنی اپنی حاجات دی برابری دی خاطر بانیان صدات و زام دے وسعت رزق دی خاطر صلوات صلی اللہ محمد علی محمد جتنے احباب اہل بیت مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی مریض نے تمام دی صحت یابی بالخصوص جرمنی مقصود شاجیب مریض نے انہاں دی صحت کاملہ دی خاطر پیر الطاف شاجیب انہاں دی صحت کلی دی خاطر ایک صلوات بلند صلی اللہ محمد اہم آخری اور سب تو بڑی دعا ساری تمام دعاواں دی ہکو دعا ہر مومن دل دی صدا ساری ہر عزاداری دی ماں حسن دعا مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس حالیان نیاز بیگ میرے بزرگان سادات عظام بہت واجب الاحترام میرے سنی شیعہ صاحبان خاندان رسالت مورخ کوشش کی تھی انہوں نے حقائق اور ایمان چھپا کے کفر ثابت کیتا ہے لیکن مظلوم کربلا دے نہ دستے نہ ساری کوشش ہوئے گی کہ تاریخ دے حقائق سامنے رکھ کے ویکھیا جائے کہ کیا سڑے نبی پاک دا خاندان قبل طلوع شمس رسالت واقعاً کافر ہے یا صاحب ایمان تو جسارت و کوشش میں اپنے تئیں کر رہے ہیں خدا کرے کسی ذہن تک وہ جملہ پہنچے بیت اللہ دیاں دیواراں بلند کر رہے ہیں جناب ابراہیم و اسماعیل معاون نے جبریل امین وہ پتھر اج موجود ہے جڑا گو دی جگہ تے کم کر رہے تھے دیوار جویں جویں بلند ہوندی پتھر خود بلند ہو رہے مٹیریل دے رہے نے دیوار کعبہ بلند ہو رہی ہے معمار کعبہ ایک دعا مانگ رہے میرا خیال کوئی نہیں معمار کعبہ دعا مانگ رہے ہیں میرا اللہ
اور کیا عظیم موقع ہے جی، بہت بڑی عبادت اچ مشہور، بہت بڑے نبی معصومین دوران تعمیر کعبہ دعا مانگ رہے ہیں، میرا اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں جنگل بیابان وچ، وادی غیر ذی زرع وچ، کھیتی باڑی تھے کوئی نہیں، مالک اپنی ایک ذریت دا حصہ میں تھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پوری توجہ چ کی کرنگے مالک جڑا جنگل بیابانی تیرا بیت اللہ میں تعمیر کیتا ہے اس دی حفاظت بھی کرنگے، لیقیم الصلاۃ مالک میں وعدہ کر رہے ہوں اتھے نمازاں بھی پڑھن گے، بہت مہربانی جی۔ اگر ایسے موقع تے دعا قبول نہیں پھر دعا دا وجود ہی نہیں، پھر منگنی چھوڑ دیو جی۔ اگر اتنے اہم موقع تے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا تو پھر میرے خیال ہی دعا دا وجود ہی نہیں۔ تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، میرا اللہ میں ایک ذریت دا حصہ اتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مالک کو تیرے گھر دی رکھوالی بھی کرنگے، اے بیابان جنگلی تیرا گھر بے آباد نہیں رہے گا، وہ اتھے نمازاں بھی پڑھن گے۔ میرے سنی شیعہ بھائی پھر میرا سوال ہے، اگر ابراہیم دی دعا قبول ہے پھر نسل اسماعیل چوں مصطفیٰ تک ایک فیملی ہونی چاہیے جڑی 24 گھنٹے تھے نمازاں پڑھن۔ سلامت بھائی، سلامت بھائی، اگر جناب دی دعا قبول ہے پھر ہر دور وچ نسل اسماعیلی چوں ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جڑا اس دعا دی استجابت دے سلے چ اس دی حفاظت بھی کرے، متولی کعبہ بھی ہوئے اور نمازاں بھی پڑھتا ہوئے، یقیم الصلاۃ بھی ہوئے۔ اگر جناب دی دعا قبول ہے تو پھر واجباً ایک ہستی ہے جی، اور جان دیو دو طریقے نال سرکار ابراہیم علیہ السلام دی نسل ہے۔ سرکار دی ایک بیوی جناب حاجرہ صلوات اللہ علیہا مکے چنے، دوسری سارہ سلام اللہ علیہا شام چنے، جناب حاجرہ دے بطنے اتھے ریچو جناب اسماعیل، جناب اسماعیل دی نسل اے متولیان کعبہ ہے اور انہ دی نسل وچوں ہی ساڑھے مصطفیٰ نے جی، اور دوسری نسل جناب اسحاق علیہ السلام دے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام، جنہوں نے واقعات مشہور ہیں۔ دو سورت نے قرآن ہے، ایک سورہ آل عمران، ایک سورہ بنی اسرائیل۔ جی میں سب کے مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ آل عمران ذریت اسماعیل تے، بنو اسرائیل ذریت اسحاق تے جی، اور جان دو جناب اسحاق دا دوسرا نام اسرائیل ہے جی۔ آج اس ٹائم اسرائیل ایک نیشن قوم ہے، اس وقت اسرائیل بنو اسرائیل ایک فیملی ایک خاندان ہے، جناب اسماعیل دی نسل آل عمران ہے، جناب اسحاق دی نسل بنو اسرائیل ہے، اے پھر شام چو مصر، اتھے پھر انہ دی حکومت دا زوال ہویا، پھر قبطی حکمران انہ تے غالب آ گیا، پھر انہیں دسیا کہ ان قریب بنو اسرائیلی کی بچہ پیدا ہوئے گا جڑا فرعون تیرا تخت و تاج غرق کر دے گا، اس کہ میں پیدا ہونے نہیں دیں گا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچیاں نو قتل کر دیندہ ہی، بچیاں چھوڑ دیندہ ہی۔ 70,000 بچہ قتل کیتا گیا موسیٰ علیہ السلام دے شبے ملا ہون پتہ لگ گئی نبی دی کتنی قیمت ہے۔ تیرے ہاتھ بلند بھائی، تیرے ہاتھ بلند خیرات و خالی۔ جی 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 بہت مہربانی۔ ذریت اسماعیل ایک بندہ ہر زمانے چ ہونا چاہیے جڑا اس گھر دی رکھوالی بھی کرے، جڑا اس دعا دا مظہر بن کے سجدے بھی کرے، اور وہ ذریت اسماعیل میرے نبی دے آبا و اجداد نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ینگ جنریشن دا، میں دسیا کل نہ میں انفارمیشن معلومات ہوئی کہ شاید داد اتنی نہ ہوئے، آمدن میں شروع کیتی بات، خاندان رسالت دی توقیر بیان کیتی جائے اور اسباب تلاش کیتے جان جی دی وجہ تو نبی دے بیٹے دا قتل ہوئے، قتل حسین دے اسباب تلاش کیتے جان، اے 10 دن شبیر نو سمجھن دے دن،
سوال پیدا ہوتا ہے جس ویلے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا ہے اس تو بعد جڑے مسلمان نے انہوں نے پتہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں مسلمان نے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے پہلے اسلام دی کی نشانی ہے جی مہربانی جی میرے سامنے لاہور بیٹھے جی پیغمبر دے بعد جتنے آئے محمد رسول اللہ پڑھے جی مسلمان ہے جی ٹھیک پتہ لگ گیا جی مسلمان پیغمبر دے اعلان نبوت تو پہلے پہلے جڑے بزرگان گزرے کی کسوٹی ہے جی کس معیار تے تولے جے پتہ لگے مسلمان ہے یا کافر بہت مہربانی جی تو یاد رکھنا اس دور جس بندے نے 5 چیزاں دی حفاظت کی تھی وہ مسلمان ہے بہت مہربانی قیمتی جملے جی سنبھالنا جی سٹوڈنٹ بھائی زیادہ توجہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جی محمد رسول اللہ دے بات ٹھیک ہے جی مسلمان پہلے انہوں دی کی نشانی ہے جی 5 چیزاں دا بابا جی محافظ اس زمانے چ مسلمان ہے پہلا اپنے دین دی حفاظت کرنے والا دوسرا اپنے عقل دی حفاظت کرنے والا تیسرا اپنے مال دی حفاظت کرنے والا چوتھا اپنی جان دی حفاظت کرنے والا پنجواں اور آخری اپنی نسل دی حفاظت کرنا میں صدقے ہوں جیڑا انہاں 5 چیزاں دا محافظ ہے وہ مسلمان ہے فلسفہ اسلام 5 چیزاں دی حفاظت ہے میں واضح کرنا جی دین دی حفاظت کرنا والا اس دور وچ مسلمان ہے سوائے خدا دے کسے بت نو سجدہ نہ کردا ہو زمانہ جہلیت وچ بھی اس دور جس لئے آمینہ دلال اظہار نبوت نہیں کیتا اس دور وچ بھی اپنے دین دا محافظ ہوئے غیر اللہ دے سامنے پیشانی نہ جھکی ہوئے وہ مسلمان ہے اور میرا قتل معاف ہے لاہور میں اعلان کر رہا ہوں نسل ذریت اسماعیلی چوں ایک وکھا جس کا دی بت نو سجدہ کیتا ہو ہائے 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 جناب ہاشم جناب عبد المطلب جناب ابو طالب جناب عبداللہ جناب جعفر تیار کوئی وکھا دیو جناب حمیر حمزہ جنہ کسے زمانے کدی بت نو سجدہ کیتا دین دا محافظ ہوئے دوسرا اپنے عقل دا محافظ ہوئے کس طرح عقل دا محافظ ہوئے اس نہ چیزاں تو پرہیز کرے جڑیاں عقل نو زائل کر دیاں او چیزاں نہ کھائے جنہ نال عقل زائل ہوندہ ہے تو اسے نہیں سمجھ رہے او چیز نہ پیوے میں صدقے یعنی شراب جیسی چیز کو اوائڈ کر دا بے اس دوری چیز جس دوری شراب پانی سمجھ کے پیتا جانا اور عرب دے بدوان دے شراب کھانے دا حصہ ہے اس کھانے نے مکمل ہی نہیں سمجھ دے شراب نہیں اس دور بھی جیڑا شراب نہ پیوے وہ مسلمان اور میں اشارہ کراں بابا جی داد اتھے جا لگے گی لیکن میں مقصد پہنچاواں اس نسل چوں کدی بھی کسی شراب نہیں پیتا پتہ جی ایک دن دربار ایک بادشاہ دے بیٹن پکڑ کے لائے وہ شراب پیتی اس کہا کوڑے مارو اس کہا ابا او مارے جی صاحب کدی نہ توڑے ہاں سلامت بھائی توڑے ہاں سلامت مہربانی جی مہربانی مہربانی پھر بھرے دربار سوائے علی دے امیر المومنین اٹھ کیا دینے حسن لے کوڑے مار جتنے دل نہیں مار نہ کسی پیتی ہے نہ ساڑھے جان دے چکے سے پیتی میں صدقے حفاظت کرے اپنے عقل دی حفاظت کرے اپنے مال دا محافظ ہوئے کسے دا کھو کے کھائے نہیں اپنا کسے نے کھوائے نہیں ان اشارے نے لاہور پھر اشرا پڑھنا ہے نا جی اشارے نے اشارے والے سمجھو گے جی اس دور جس دور کھڑ پینچا دا سور صاف انکم کسے نے لٹ کے کھانا ہی او ہستیاں مسلمان نے جیڑا کسے نے لٹ کے نہ کھانا مال دے محافظ ہوں حرام نہ کھاندے ہوں چوتھا جان دی حفاظت کرنا کسے دا قتل کیتا نہ ہوئے آپ خودکشی کیتی نہ ہو آئے ہائے مہربانی بھائی مہربانی جی دین دا محافظ
عقل دا محافظ، مال دی حفاظت کرن والا، جان دی حفاظت کرن والا، پنجواں اور آخری اپنی نسل دی حفاظت کرے۔ کتاب آنکھوں میں کل بکھا دینا جی، تاریخ مسلمان ہسٹری لکھی جس وچ میں پڑھ رہا ہوں، جناب عبد المطلب سرکار دے دادا، روم دے بادشاہ، رومن امپائر نے روم وچوں اپلیکیشن بھیجی جی میری بیٹی اس نال تسی اس نال عقد کرو، اپنی زوجیت ہی چلا لو۔ من ذکر دی قسم ہے، صحرا تے ریت تے بہن والے میرے مصطفیٰ دے دادے بن سوچے ایک دم نہ کیتی، انہوں نے کہا جی میں نہیں کراں گا۔ یار اس دور ہی سوچو، روم دا بادشاہ آفر کر رہے جی میری بیٹی لے لو، بوریا نشین پیدے جی میں نہیں لنگا، ٹھوکر مار دیتی۔ کیوں؟ فرمیندے نے میرے صلب وچ او امانت نور محمد آ رہے جیڑا ہر ضرب پہ کعبہ نہیں آئے ہائے ہائے، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ ایہی تے مسلمان دی تعریف ہے، عقل دا محافظ ہوئے، دین دا محافظ ہوئے، مال دا محافظ ہوئے، جان دا محافظ ہوئے، نسل دا محافظ ہوئے، بے نکاحی نہ رکھے۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ یہی تے چیزاں پائیاں گے نا میرے مصطفیٰ دے آبا و اجداد وچ، اس دور وچ بھی شراب تو دور نے، شرک تو دور نے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے حادثہ، ایک ہے قتل، دو جگہ موت ہے، حادثے بھی موت ہے، قتل ہی فرق ہی ہے۔ حادثہ تقدیر نال ہوگا، اچھا جی رب دی رضا، قتل ہی نہیں ہوگا، قتل پیچھے پلانیں گے جی۔ جس مرشد دن منا رہے ہو مرشد حادثاتی طور تے نہیں، قتل ہوا ہے رسول اللہ پتہ۔ آج بھی کدھر قتل ہو گیا نا تو انویسٹیگیشن کرنے والے پہلا سوال کس قتل کیتا ہے جی؟ فلاں بندے، کوئی دشمنی ہے انہوں دی؟ وہ پھر دسن گے جی آجی دشمنی ہے یا خاندانی نہ دا ویر ہے جی۔ کیڑا بندہ ہے میرا سنی شیعہ بھائی جس نو نہیں پتا قاتل دا نا یزید ہے، مقتول دا نا حسین بن علی؟ کدی سوچیا جی یہ یزید اور امام حسین دی ذاتی دشمنی یا کوئی خاندانی دشمنی ہے؟ امام حسین دا وطن بھی مدینہ نہیں، یزید دا وطن بھی شام نہیں، امام حسین بادشاہ دا بھی داد کا وطن مکہ ہے، یزید دا بھی داد کا وطن مکہ ہے جی۔ نہ دی پیو دادیوں دشمنی، اچھا جی جی مکے تو دشمن ہے جی، کس طرح جی؟ انہوں نے کہا جی یزید دا باپ بھی اور حسین دا باپ بھی اپنے زمانے لڑتے رہے۔ اچھا 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 اچھا، یہ مطلب ہے تحقیق کربلا تو مکے پہنچ گئی۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی جی۔ انہوں دا کہ بہ رہی جی، انہوں دے بھی اگوں اب آؤ اجداد آپس ہی لڑ دیں کیویں جی؟ جی حسین دا دادے دا نا ابو طالب ہے، یزید دے دادے نا ابو سفیان ہے جی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آپس ہی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی۔ چلو میں رکنا جی۔ پاک رسول دے ظہور پر نور تو 100 سال پہلے دی ہسٹری میں پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک ظہور کیتے ہیں اس کو 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے دا واقعہ جی۔ مکے ایک ہستی گزرے نے ذریت اسماعیلی کیوں، جس کا نام ہاشم، وجیب پر وجہ چہرہ جی، چوڑا سینہ، شو جوان این ٹردیاں تے پتہ لگتا ہے چہرے تو سردار آ رہے، متولی کعبہ دے جی۔ انہاں دا اصل نا ہاشم نہیں، انہاں دا اصل نا ہے عمر، این میم رے واو، عمر۔ ہاشم اسم فاعل ہے، عربی دا لفظ ہے، حشم چو نکلے ہے، ہے دو اکھاں لی، ہے شین میم حشم، ٹکڑے کرنا، ہاشم ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ میں صدقے جی، میں صدقے جی۔ یہ ہاشم سرکار دا نام کیوں مشہور ہو گیا؟ آج بھی عربی جڑے عرب ریلیٹڈ بندے بیٹھے ہو، عرب دی ایک ڈش ہے سرید، سے رے یہ دال، سرید،
انہاں دی خاندانی عربی ڈش ہے جی سرید بوٹیاں شوربا روٹی دے ٹکڑے کر کے وہ کھاندے نہیں جی وہ سرید ہاشم لفظ اتھوں مشہور ہو گیا سرکار 3 مہینے پورے مکے نو روٹیاں تے بوٹیاں اپنے ہتھاں نال ٹکڑے کر کے کھواندے رہے ہائے 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 اور تھم اللہ مک میرے نال محمد غریب آئی جس دا دادا 3 مہینے لگاتار پورے مکے نو روٹیاں کھوا رہے ہیں اس سے دور ہی ایک بندہ ہے امیہ ہسٹری محفوظ کرنا چاہیے ہاشم اس پاس امیہ پست قامت ہے سرکار دی نسبت ادھا قد چھوٹا ہے سرکار وجی انسان میں اس دی ایک اکھ کانی ہے یا اس ایک اکھ چو پانی وغدہ رہندا ہے سرکار دے مقابلے کچھ بھی نہیں لیکن دولت مند بہت ہے امیر بڑا ہے وہ کمپیٹیشن کردہ ہے اپنے تائیں سرکار ہاشم نال لیکن کسے حوالے نال بھی مقابلہ نہیں تھی لیکن مکے چیز مشہور کیتا جی میں پھر میرے کیڑی شاید کمی ہے جی یہ دولت چیز ہی ایسی ہے بندے نے فیرون تے بنا دی ہے وہ پھر مکے دی فضا خراب ہونے لپی مکے دے بندے آکے یار چھڑو انہاں کہا جی نہیں میرا مقابلہ جی میں انہاں نالوں زیادہ امیر بھی ہیں دولت مند ہے میری شخصیت بھی انہاں کہا پھر ٹھیک ہے فیصلہ کرو پنچایت بلائی گئی 3 جج انہاں کہا جی فیصلہ کرنے تجھے پریشان تے نہیں جی کدی توڑا روڈ خراب نہ ہوئے جی کم بڑا ہے لیکن میں 20 منٹ صرف اوتھو لے کے تو تک لگ دے پھر یعنی اگے بھی مالک دی عزاداری ہے نا جی پھر اگے بھی ڈیوٹی ہے جا مقصد ہے کہ ایک عبادت نال دوجی ڈسٹرب نہ ہوئے چلو انہاں کہا جی پھر فیصلہ کرنے ہیں لیکن پنچایت دا تو اندوانوں فیصلہ مننا پے گا انہاں کہا جی مننگ گے ہاشم اور امیہ انہاں کہا جی شرط ہے جیڑا بندہ ہار گیا ہرن والا 100 اٹھ بھی دے گا 12 سال اے مکہ بھی چھوڑ دے گا انہاں کہا جی منظور ہے جی مکے بھی چپریا بیٹھی ججاں فیصلہ کی تو انہاں کہ ہر حوالے نال ہاشم بلند ہے جی سردار ہے پھر امیہ نے پنچایت دے فیصلے تے 100 اٹھ ہاشم نو دیتا ہے اور 12 سال اے شہر بدر رہا شام چلا گیا پھر 100 اٹھ جیڑا سرکار جتے آئی اس دور وچ مکے غربت کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ اس نے 100 اٹھاں چوں ایک بھی سرکار ذاتی استعمال نہیں کیتا فرمایا کوئی گال نہیں صبح بھی میرے لو کھانا جے راتی بھی میرے لو آتا ہر روز ایک اٹھ ذبح کر دیں وہ پھر اتنا کھوایا سرکار روٹیاں بوٹیاں نام ہی ہاشم مشہور ہو گیا امر نام بھول گیا بندے میں ہاشم اے اتھے چلا گیا سرکار مکے ذہنی اے ہے ابتدا اس خاندان دی چپکلستی مہربانی جی پھر امیہ دا بیٹا حرب ہاشم دا بیٹا عبد المطلب حرب اور عبد المطلب آپس کمپیٹیشن رہا جی خاندانی چپکلش اے پھر موو ہو گئے پھر مکے 12 سال دا پیریڈ ختم ہو گیا پھر مکے آگے پھر حرب دا بیٹا ابو سفیان عبد المطلب دا بیٹا ابو طالب میں صدقے بھائی خدا کر میں اپنے سامعین تک پہنچا ٹرن پوائنٹ کے رہے کتھوں اس خاندان دی دشمنی شروع ہوئی یہ اندروں اندر انہاں دی چپکل جیلس پن رہے ایک دوجے نال حرب او سرکار عبد المطلب نال ابو سفیان ابو طالب نال لیکن ابو سفیان اور ابو طالب دے اس سے زمانے پاک رسول اعلان نبوت کر دیتا ہے سرکار عرب دی جاہل دھرتی کھلو کیا کوئی خدا نہیں ہے جڑے بت تسی پوچھ دیو غلط لا تو منا تو ذا یہ سب غلط ہے بکواس ہے ایک خدا ہے جڑا تہاڈا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے جڑے تسی غلام دی نے غلام سڑنا بہ کے کھانا نہ کہ کیوں او انسان نے انسانیت دے حوالے نال سب برابر نے کوئی عربی کو نہیں کوئی اجمی نہیں کوئی گورا کالا نہیں عورت نو مقام دیتا جائے عورت کی حیثیت ہے اس نے لونڈی اور نہ سمجھا جائے غلام انسان نے سردار غلام نال بٹھا کے کھانا کھوائے نفرت نہ کیتی جائے پاک رسول اعلان نبوت کر دے گئے لاتو مناتو زانو برا بلاغ دے گئے 360 خدا نو جھٹلان دے گئے
ایتھو پھر ٹرن پوائنٹ ہویا بہت چلا کے ابو سفیان اس آخیا بس وہ جڑی خاندانی دشمنی اس نو مذہبی دشمنی چینج کیتا گیا مہربانی جی اتھے پھر اس عمرہ قبیلے دا سرداروں سے کٹھے ہو سیدان دا بچہ اٹھ کے ساڑھے خداواں نو جھوٹا پہ آدھا کتھے سون گے ہو کتھے گئی تو اڈی غیرت اٹھو اپنے خداواں دی عزت بچاؤ اسی سردار خاندانی امیر غلاماں دی کیڑی ضرورت ہے سارے نال برابری کرن یہ پھر قبائلی رسومات دے خلاف جلے بولے انہاں پھر ایک ماحول کریٹ کر رہا پاک رسول نو انہاں نے کہا مارو اس نو پھر کیڑی تکلیف ہے جڑی مصطفیٰ نو مکے نہیں پہنچائی گی مشینری خلاف ہوگی اے ٹرن پوائنٹ اس خاندان نال دشمنی دا بچے پیچھے لا دیتے مجنون 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 مارو 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 ایک دن اتنے زخمی ہو گئے پیغمبر کائنات دیا حوصلے قربان کرا میرا مصطفیٰ تیرے حوصلے تسی اندازہ لاؤ نا پورا مکہ دشمن ہے کلی رحمت گلی چو گزر رہے ہیں بچے بٹے مار رہے ہیں جنگلی تسی گئے ہو شکار کھیلن بندوق توڑے کولے گڈی کولے کوئی حملہ کرے تسی دفاع کر سے ہو تے جی ماں کیوں دا چھتا توڑے تاجی پھر کی کرو گے اسلحہ ہے ہتھیار ہیں لیکن کی کرو گے اتھے پاک رسول حیران پریشان اگر بچے نو مارن چپیڑ دے پھر آکھن کے ویکھیا جے بچے نال جھگڑا کر دے پتھر لگ رہے ہیں جسم تے لو لوہان ہو رہے ہیں قسم خدا دی اتنے زخمی جلے گھر پہنچے نا ہن چپکلش کی بن گئی آئی اونا دا دل آئی محمد مارا جائے ابو طالب دا دل آئی میرے مردے نے تے مار جانا او دی امانت بچی رہے آئے راتی بستر بدل بدل کے ابو طالب اپنے پتروں تے سما رہے کدی عقیل دے بستر تے کدی جعفر دے تے کدی علی دے کسے بندے پوچھے ابو طالب نہ آپ سونا ہے نہ یتیم عبداللہ نو سون دینا ہے اے کی کرنا ہے فرمایا چپ کرو اللہ امانت کی تھی یہ میرے حوالے میرے مردے نے مار جان ادا تے بچ جائے نا ایساریاں دیاں بہنا ماما آج بھی دودھ گندے برتن چ نہیں رکھن گی کیوں جی نور خدا دا خراب کرنا ہے 1400 سال دے بعد انہا بھی شعور ہے نور خدا دا گندے برتن چ نہیں رکھی دا تے جڑا کائنات دا خالق کے کل خدا ہے اس نور علا نور نو ابو طالب جے کافر دے حوالے کیتا اے ہے دشمنی دی وجہ ابو طالب دا مقصد محمد بچایا جائے انہاں دا دل ساڑھے خداون بھورا بلا دا کسے طریقے ماریا جائے قتل کر دیتا جائے اور پروگرام نے قتل دے بنے مار رہے نے سرکار شامی گھر ہے ابو طالب بیٹا ہے کی ہویا فرمایا مامو کافران دے بچے مارے ہیں میں اتنے لوہ لوہان ہو ایک دن ادھی راتی حرم کعبہ جا کے دن میرا اللہ کوئی سلطان و نصیرہ دے پھر سلطان نصیرہ بان کے ٹورے میرا مرشد علی ہون پتہ لگ گیا اس خاندان نال دشمن دی وجہ کی ہے فرمایا کل میرا محمد جے کو تین پتھر مار جے آکھی رب العالمین ہی میں نے کھجوراں کھاندے ہیں پیغمبر باہر نکلے گٹھڑیاں علی ید اللہ ہتھاں چلے لیں پہلے راشن آئی علی مکے چ نکلے انہاں بدواں کافراں روٹین دیتے انہوں نے کہا جاؤ مارو آ گیا جے مجنون 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 باہر نکل دے گئے میرے مرشد نے وہ پہلے جڑا راشن آئی منیشن بن گیا گٹھلی ید اللہ ہتھاں نہ لین کی تھی جدے ہاتھ تے لگے دا ہاتھ نہیں رہا جدے بازو تے لگے بازو نہیں رہا اکھ چ لگے اکھ چ پار ہو گیا نکل دائی تے گٹھلی آئی لگ دائی تے ایٹم آئی باجی پھر خرم شاہ جی میں نے کسے بندے پوچھے اینج بھی ہو سکتا جی گٹھڑی میں کیا ابابیل دے منہ چوں کنکری نکل کے ایٹم بم بن سکتی ہے الہی ہتھاں چوں نکل کے آئے ہائے ہائے میں صدقے ید اللہ ہتھاں چوں نکل کے کیوں نہیں بن سکتی تھوڑی زندگی ہوئے بھائی تھوڑی زندگی ہوئے حسین مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی سرکار لو لوہان ہو کے آئے نا جناب ابو طالب تو سرکار ابو طالب پھر رائٹر لکھ رہے ہیں مجبوراً کہ ابو طالب محمد بن عبداللہ کو زخمی دے کر
کفار و مشرکین کے گھر چلے گئے. ابو طالب کافران ٹور گئے. جے آپ کافران تے پھر کافران تے نہ جانا. فرمایا شرم کرو، حیا کرو، بچیاں نو سمجھاؤ کیسا شاطر ہے کافر. اس آکھیا سرکار ہن بچے کتھے سمجھائی دا روز انہاں دے ذہنی پتہ نہیں کی بہ گیا. سرکار نو ویکھدے جاندے تو وٹے مارنے شروع کر. سمجھایا کہ بھی اگوں بھی سمجھان دے، ناراض نہیں ہونا. پھر بچے کدے سمجھ دے. اور جس لئے محافظ رسالت بن کے ٹرے نا میرا مرشد علی، قسم خدا دی ایس گلی تو اغلے چوک تک ادھے کافران دے بچے اس پاسے زخمی، ادھے اس پاسے زخمی. او جلے شامی گھر آئے، کس ماریا؟ جی علی ماریا. 1000 بچے تے 1000 ہی پیدا جی علی ماریا. ہون پتہ لگے اس خاندان نال دشمنی دی وجہ آئے آئے ہر کسے دا بچہ جی میں نے بھی علی ماریا، جی میں نے بھی علی ماریا، جی میں نے بھی علی ماریا. گھر گھر علی دی دشمنی دا پودا پھلاور ہو رہا ہے. تے جس لئے صبح میرے مرشد علی محافظ رسالت بن کے ٹورے. پھر کافران کے بچے اوئے تیرا اے میرا اوئے مر گئے ہوئے. زخمی بچے چاہ کے جویں ابو طالب کافران گیا نا، میں نے قرآن دی قسمیں سارے کفار و مشرکین مکہ اپنے اپنے زخمی نے چاہ کے ابو طالب دے ڈیرے تو سرکار ہے کوئی گل ہے ویکھو سمجھاؤ علی نو. پولا جا مسکرا کہتے نے بچہ ہے پھر سمجھایا تے بڑا. میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے کوئی نہیں. ابتدا اس خاندان دی دشمنی، قتل حسین دی ابتدا ہو رہی ہے. اس خاندان دا جرم اتنا ہے اے مصطفیٰ دی حفاظت کر انہوں دا دل لئی کسے طریقے ساڑے خداوانو جھوٹا کھڑالا ساڑے رستے تو ہٹ جائے. بہت قریب آئی کہ مصطفیٰ دا قتل ہو جاندہ. قسم خدا دی اگر علی اور اولاد علی سامنے دفاع نہ کر پھر بندے آخنا انہوں تے مار دینا ہی اے عمران دا پتر ہی کسے پاسے نہیں پہ لگن دینا. پھر اندر دشمنی بھڑک دی رہے. ہون پتہ لگے دربار شام اچ سر مظلوم کربلا دا سامنے را کے یزید چھڑیاں کیوں مار دا. قسم اللہ پاک دے چھڑیاں مارے دلو مار. تے جملے پیادہ رائٹر لکھے ہیں جملے پیادہ ہے کاش آج میرے اوہتے بدر آلے ہوں انہاں دی دلانو تسکین ہوندی آج میں اپنے خاندان دا بدلہ لے گا. یہ دا مطلب ہے دشمنی حسین نال نہیں، دشمنی رسول نال. میں صدقے ہو پاؤں. پھر اس خاندان دے مردانوں میں ماریا گیا اور کم میں ماریا. کل میں جناب سیدہ دا بیان پڑھے قسم خدا دی بطول مصطفیٰ دی بیٹی سمجھ کے نہیں مارے علی دی زوجہ سمجھ. دشمنی صرف علی نہ لائی. اے جڑا وسدے گھرانو جندر مال کے شبیر مدینہ نکلے ہیں یا آپ نہیں نکلے مدینہ چھڑایا گیا. انہاں کہا یا بیعت یا ہجرت. دل دربار کی بلائے نا یا بیعت یا ہجرت. کدی سوچا جے لاہور آ لیو یہ دو چیزیں نے برابر کیوں رکھی ہیں؟ یا بیعت کر لا یا مدینہ چھڑ لیا. رون واسطے جمعے ہیں جملے سمجھنا جی. انہاں بغیرتاں نو یقین آئی حسین دیاں بہناں نے جڑیاں کدی مدینے دی گلی چ بھی نہیں نکلی. انہاں ماں دی قبر تے جانا ہوئے تو انہاں راتاں دی انتظار کرتے ہیں جڑیاں چل رہا. انہاں نو پاک مجبوراً اس بیعت کرنی ہے. زینب جی بہن ہے کہ مدینے نہیں نکلنا. تے شبیر فرمائے مثلی لا یباوی مثلا. دو ٹوک فیصلہ ہے فرمائے صرف میری بات نہیں میرے مشن تے چلن والا کدی بھی تیرے جے دی بیعت نہیں. چھڑ دیاں گا میں مدینہ 1000 مدینہ چھڑ دیاں میں نامے دے دین دا سودا نہیں کرنا. پھر شبیر آ کے واپس آئے تے 3 گھنٹے لگے نے دربار ولی دی جانتے بھائیاں واپس آن تے 3 گھنٹے.
من قسم اللہ پاک دی نیاز بے گل ہے نہ 3 گھنٹے کوئی سیدزادی علی دی نو دھی منٹ بھی مٹی تے نہیں بیٹھی کھلو کے انتظار جی میں بھیرا واپس آئے رات تو ڈھل چکی ہے اما فضا میں چراغ دے نا بہراواں دے چہرے کے چراغ کر کے ویکھے اکھاں پئیاں وسریاں نے فرمایا اما فضا تیاری کرو میرے اجڑن دے موسم کی آکھیا نے فرمایا آکھیا نے یا بیعت یا ہجرت حسین تسی کی فیصلہ کیتے ہیں فرمایا میں ہجرت کرنا چاہتا جس سب تو پہلے آکھے نہ کوئی ٹوری نہ ٹوری میں تیار ہوں او جناب سجاد فرمایا بابا میں تیار ہوں پتر دا متھا چم کے 22-23 سالان دا کڑیل جوان فرمائے دن سجاد شاباش تیرا ہی حق بن دائی وڈے پتر پیوان دے بھار بنان دے لیکن سجاد موقع اہم ہوئے تے پتران نال صلاح کری دیئے بیٹا جی میں نے مشورہ دے جس پاسے میں جا رہے ہیں 2 محاذ نے ایک چھوٹا ایک بڑا ایک جہاد اکبر ایک جہاد اصغر بیٹا تو کیڑا کرنا ہے بابے دے قدمہ تے اطلاع کہتا ہے بابا وڈا پتران تے وڈا ہی حق بن رہا ہے لیکن بابا ذرا سمجھا دے جہاد اکبر کی ہے جہاد اصغر کی ہے فرما جہاد اصغر ہے 3 دن دا بھوکا تے کسا سب تو پیر تک زخمی حج دے گھوڑے تو بن بازواں دے منہ دے باہر لانا لاشا تے گھوڑے بھاج جانے 3 دن بھوک دے بے گورو کفن لاشا رانی دفنانا کسے دا نام ادا نائی جہاد اصغر جگر تے ہاتھ رکھ کیا دیتے بابا جہاد اکبر کی ہے فرمائے سجاد وڈا جہاد ماما نال ہونا شرابیاں دا مجمع میں بدماشاں دی بھیڑ ہوئے رسہ نہ پیا لبدا ہوئے انہاں دیا منتاں کر کے آکھنا تھوڑا جا راہ دے دو میرے نال ماواں میرے نال بہنا اے جملہ سمجھنا سجاد وس لگ دیاں پھر چپ کر جانا اختیار و اقتدار طاقت ہوندیاں پھر چپ کر جانا ادا نا جہاد اکبر فرمائے بابا پھر نبھا لوں گا میں بابا جی میں نبی شام جانے میں جانا بازار جانا میری ماں مسافران دے نام لکھے گئے جناب شغرا دا نام نہ لکھا او میں صدقے ہو چلو ایک میں جملہ کھا مرحوم ذاکر کمبر صاحب شیخو پورے آلے اے انہاں دی سطر ہے وہ فرمائیں جلے مسافران دے نام لکھے گئے نا جی مردان دے نام لکھ دے اخیر تے سید الشہداء فرمایا عباس لکھ علی اصغر ابن الحسین شہید کربلا شہنشاہ دے حد کام مولا 18 دن ایدی کربلا دا شہید فرمایا مولا خیر ہے شہادت نال میں نے پرابلم مولا یہ 18 دنوں دا بچہ ایڈی دور کربلا کی میں جائے گا ماں دے بغیر تے سفر ہی نہیں کر سکتا مونے تے ہتھ رکھ کے دنی پہلی منزل ہی من چوکھا نہ رہو تم ہونے پتہ لگے گا بچے کلیا جانا ہے یا بچے دی ماں بھی نال جانا ہے مولا علی دیاں نوہ بھی جان گئیاں فرمائے صرف نوہ نہیں علی دیاں بھی جان نہیں بچنا دین لکھ زینب بنت علی اسیرہ او تیرا ماتم قبول ہوئے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا بابا جی عباس دا لکھنا ہی اوکھا ہے موت آئی غازی دی اپنے ہتھا نال زینب تے شام لکھا پھر مستوران دے نام لکھیں دے جناب شغرا دا نام نہیں فرمائے مولا مر جائے گی ہو جب اندہ میں کاغذ قلم دعا چاہ گیا میں آکھے میں مدینہ چھوڑوں گا تیو سامان دی گٹھڑی اس پہلے ہی بنی مدینہ دیاں سے اہلیاں پیا دی تُسی دعا کرو میں ٹور چلیاں اکبر دی جانے نہ ہو کسن پیا دی میں یمنی دور لے آوان گی کسن پیا دی میں چاہتا لے آوان مولا مرن تو پہلے مر جائے گی فرمایا اکبر جا بہن نو منع کریا ہر کہے منجنا ہے تے نہیں منجنا اکبر ٹوریا ہے حوصلہ نہیں پیا میں بہن نو منع کرا اکبر نو وے کے گچھڑی چاہ کیا دی لو اللہ دے حوالے اکبر میں لین آ گیا فضا رو کیا دی لین نہیں آیا منع کرنا ہے گچھڑی ڈھے پہ گھرا دے گل بھائی پا کیا دی اپنی سونی زبان نال آخنا سورا تو نہیں منا تو میں صدقے ہوگا اکبر میں نہیں ویندی ایک واری کنا پا
میں صدقوں کروں، میں صدقوں ایک اور جملہ سنو تو میں بیان کروں جی۔ ادھے بعد مظلوم کربلا فرمایا عباس نہ لکھے گئے، مولا جی تیرے آنکھیں لکھے گئے۔ فرمایا ویڑے کھلو تے اعلان کر، جنہ جنہ دے نہ ہیں وہ تیاری کرن، جنہ دے نہیں وہ تیاری نہ کرن۔ تے عباس ایک اعلان ہور کر، جنہ دے شوہر موجود نے، شوہر دی اجازت دے بغیر میرے نال سفر نہیں کر سکتے۔ میں بانی شریعتاں آمن والی نسلاں میریاں کہانیاں بہ کے سننیاں، جتھے چار پردے دار عورتاں سنن گیاں نا، انہوں نے پتہ لگے گا جن رون آئیں وہ دی شریعت دا حکم ہے۔ خدا و اہل بیت دے بعد عورت اگر اطاعت ہے تے اپنے شوہر دی۔ ساڑھے امام دا فرمان ہے، بی بی پاک عالیہ دا فرمان ہے، میری منن والی شوہر دی اجازت دے بغیر گھر تو باہر نہیں نکلے۔ علی دی دی ٹر دی ہے حسین میں نہیں جا سکتی، فرمائے جد تک آن دا بابا اجازت نہ۔ اس درس ساڑھے واسطے آئی۔ فرمایا حسین ٹھیک ہے، منگیا میں تک کوئی نہیں، منگن دا من ول کوئی نہیں، جاندی ضرور ہے، میں کوشش میں کروں گی۔ حسین تسی 3 گھنٹے دربار رہے ہو، میں 1 منٹ بیٹھی نہیں۔ عادل پیو دا پترے میں جانی یا آن دے بابے کو، میرا انتظار کرنا ہے، گھنٹہ لگے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، تسی بھی میرا انتظار کرنا ہے۔ واپس میں آواں اجازت مل گئی تے میں نال لے جاؤ، تے اجازت نہ ملی حسین انہیں نہیں ہو جانا، پھر بہن دا جنازہ پڑھ کے جانا، تیرے بغیر حسین میری زندگی کوئی نہیں، تیرے بغیر میری موت ہے۔ اور جان دیو نیاز بے گالیوں عالیہ بہت کم بول، بابے نال اتنا نہیں کدی بولے، بہت مجبوری دیتا ہے کدی بولے۔ لیکن میں اگلے دن کتاب جملہ پڑھے، علی شاہ جی میں حیران ہو گیا، اللہ حیاتیاں اللہ بیٹا تا فرماوے، میں حیران ہو گیا کہ بی بی پاک ادن بولے نے بابے علی نام، جدن عموماً بیٹیاں نہیں بول دی۔ جدن عقد ہویا نا عبداللہ بن جعفر تیار نام تے علی اس حجرے چاہے نے نکاح پڑھن تو پہلے، جس حجرے چ مصلی عبادت تے مجسمہ طہارت بیٹھی، ملکہ شرم و حیا مصلی تے نظر نیویاں نے، علی آ کے سر تے ہاتھ رکھے، بیٹا بیٹا میں توڑا عقد پڑھنا چاہنا، توڑے چاچے جائے عبداللہ بن جعفر تیار نام۔ فرمائے بابا میں نے کوئی اعتراض، فرمائے بیٹا شریعت نے اجازت دیتی ہے، عورت دا حق ہے بیٹا، کوئی نکاح شرط رکھوانی ہے تے رکھوا لے۔ ایتھے علی جا شہنشاہ حیران ہو گیا، فرمائے بابا ہاں ایک شرط زینب دی طرف نکال، میں نے قرآن دی قسم علی جا شہنشاہ چونکے، بیٹا بول بول زینب بول، بیٹا میں لکھواؤں گا، بیٹا بول کے لکھوانا، فرمائے بابا 1 منٹ، بابا ہر روز میں نے سامنے کا روپے کے گھاتا مردی جانا، کیوں فرمایا جس دل میں حسین نام کا، اور میں صدقے ہوا، اور میں صدقے بابا میرا دل نہیں، واہ کرلا لو یار، کرلا لو جتنا کرلا سکتے ہو، تھوڑے دنوں دا مہمان زہرا مرسل۔ اللہ اکبر، فرمایا جاننی ہے میں چاچے جائے کو، اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو میرا جنازہ پڑھ دے، کوئی نہیں حسین تیرے بغیر میری زندگی کوئی نہیں۔ فرمایا میں دعا کروں گا تسی جاؤ، 18 بھیراواں دی بہن، امیر المومنین پیو دی دھی، زندگی چ پہلی واری 27 رجب دی دیگر پیکے گھروں ٹوری، ساورے گھارا کے مٹیاں پڑھا، جناب عبداللہ لیٹے نے بستر تے آن دبا رہے نے بابے، جو مطلب سکتے چ نہیں آ جانا، اتھے ہی آن دے ہاتھ ایتھے نظر عبداللہ ویکھے آن 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 بیٹا، جی بابا کے بنیا؟ فرمایا بابا اماں مٹیاں تے بیٹا، تسی سمجھے نہیں، آج زینب دا مٹیاں تے بانا بہت بڑی بات ہے، اجے بس دیئے بابا وہ اماں مٹیاں تے، من قرآن دی قسم پہلی باری عبداللہ تیز دوڑے نہیں، بغیر نہ لین جتیاں بھی نہیں پائیں، تیز بستر اٹھے بھج دے، جتھے بیٹھی سجا ہاتھ پکڑ کے دن مہربانی ماں آن دی تیرا شکریہ، جیڑی کرنیاں مسنت تے بے کے کر، تو تے بیٹھی ہیں جے تو لگ دیاں عباس دی نگاہ پہ گئی، اور جلال
علیاں علی دا پتر ہے، اس میں معاف نہیں کرنا، اس نے ساری شہزادی بہن اٹھ 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 اٹھتی بھی آئی تے روندی بھی آئی۔ فرمایا چاچے جایا سنیا جی میرے بھرا عراق جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جدن دی میری ڈولی تواڈے گھر آئی ہے میں کچھ منگیا نہیں، اگو منگنا نہیں، اینا پتروں دی قسم ہے آن دا بابا نہیں منگا گی۔ پہلا تے آخری سوال میری ماں دے خالی ولن دا واسطہ میں خالی نہیں چھوڑ، عبداللہ دل مانگنا۔ فرمایا میں براوا نال عراق دین بچانا چاہنا، بھائی دین بچان گے میں حسین بچاؤں۔ فرمایا اجازت۔ حیران رہ گئی علی دی، اجازت ہو گئی؟ فرمایا ہو گئی۔ آج نہیں کدوں دی ہو گئی؟ عالیہ تیری بہت بڑی سفارش ہے آج دے دن واسطے جی کدوں؟ فرمایا جدوں تہاڈا میرا عقد ہویا ہی نا نکاح دے بعد چاچا علی میرا ہاتھ پکڑ کے میرے بندیاں چ وکھرا لے گئے ہاں۔ چاچا کوشش کر دیں بولنا بول نہ سکتے، میں پوچھا چاچا کیوں روندے ہو؟ فرمایا تین وکھریاں تال آیا میری زینب تے سختی نہ عبداللہ ساری زندگی اپنی منوائی 27 رجب دی دیگر میری دھی سوالی بن کے تیرے بولے واہ 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 کیا ماحول بن گیا جی۔ عبداللہ پھر میری دھی نو خالی نہ کرو، اجازت عہدہ میری دے دیتی ہیں، دھی علی دی جا لازمی جا، لیکن میری ایک منت منی مالکند حکم میں نال نہیں ہونا۔ ایک گل یاد رکھی زینب، حسین نال بہن بن کے نوں جان، حسن بن کے جان۔ اوکھے ویلے بھرا یاد آمدے نے کسے موڑ تے حسن دی کمی نہ محسوس ہوں، جتھے لوڑ پوی ود ود کے خرچہ دے۔ دھی علی دی گل غور نال سن، ترے چیزاں ساں بنو ہاشم دیاں صرف دین دی خاطر میں، جان مال اولاد، یہ ترے چیزاں اسی صرف دین واسطے۔ اے خزانے جتنے میں بھرے نے نا تاجر میں تاجر پیو دا امیر پتاں رئیس عرب جعفر تیار بچا۔ فرمایا تو غریب دی نو نہیں، تو رئیس عرب دی نو ہے۔ جتنے خزانے چاہ سکنی ہے چاہ، دین اتے خرچہ سب دین واسطے۔ تسی نہیں سمجھو گے پردے دار زیادہ سمجھو گے۔ دھیاں میریاں بہناں ماں اللہ پردے اللہ توڑے پردے محفوظ رکھے، توڑے بندے دا جملہ ہے۔ فرمائے چاہ جتنی دولتاں چاہ سکنی ہے دین بچا، ٹھڈا صاحب ہر کا دین نہ چاچے جایا، ساورے گھروں وہ چاندیاں نہیں جنہاں دے پیکے غریب ہو۔ میرے کوئی بھرا غریب نے میرے وسدے ران عرشاں دے بادشاہ، میں صدقے ہوں بہت سارا سامان دیتا۔ میں جملہ چھوڑا میں وین کرا زیادہ میں پڑ گیا، بہت سارا سامان دیتا، کئی اٹھ دولت دے لدے۔ قسم خدا دی جڑا جعفر تیار دے پتر میں سامان دیتا ہے درم دینار اٹھا تے لد کے کئی اٹھا ایسے واسطے تے نیاز بے گا لیا دا محرم دی دیگر شمر کہہ کے مار کے فضان وادائی سامان تھوڑا ہے نوہ جعفر تیار سامان تھوڑا پہ دینی ہے رئیس عرب دی او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا اور لاہور آلیا اتنا ٹائم قتل حسین تے نہیں جتنا علی دیا دھیانوں لٹن کے ٹائم او میں صدقے ہوا دو دھیاں نال دیتے دو پتر نال دیتے پھر میں بھی لے جا پتر کیوں دین دے ہو فرمایا تیرے حسین دا صدقہ بنا جدن حسین نہ بچے پھر صدقہ کری ایتھی علی دی دھیوے کیا دیئے سوچ لیا جے دو ہی جے نسل مک گئی تے میرے تے اعتراض نہیں کرنا فرمایا بھیج اس واسطے رہا ساڑی مقامی حسین نہیں بنا آئے 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 کسے طریقے حسین دی بچائیں ساڑی مک دیئے تے مک دا اے پھر سامان سفر لے کے ترے نو بھیرا ویڑج کھلو کے انتظار پہ کر دیں اے جی میں امام بار گائے نا جی انہی سیدان دی 40 گھران دی حویلی اے چونپا سے گھر نے درمیان ایسے انسان جائی او وڈا دروازہ ہے ایتھے نو بھیرا انتظار کھلوتے ادھروں آلی آئی سامان سفر کنیزہ نال پتران دی جوڑی نال حسین اگے بات کے پوچھا اجازت مل گئی
فرمایا بہت سونا ودیا کیتا نے میں اے جو دیتا نے دین دی خاطر دیتا تے حسین جان دیو نا اولاد بڑی پیاری پر میں دو پتر اونو محمد توڑا سر صدقہ دیتا نے حسین آدھے نے چاچے جایا تیری مہربانی چاچے جایا تیرا شکریہ اجازت ہوگی فرمایا اجازت ہوگی عباس جی مولا فرمایا لو آلی آ گئی ہے پور مکمل ہو گئے تیاری مکمل ہے سرکار فرمائے دن بادشاہ بالکل مکمل ہے کسے شاید کمی نہیں سارے انتظامات نوکر کر دیتے محمل جی وڈے دروازے دے باہر بیٹھا مکمل پردہ ہے تسی بس امر کرنا ہے تے کاروان ٹرے مظلوم کربلا نفسیاتی جا جملہ ہے سمجھنا جی ایتھے ادوشکار سین دے کھلو کے نا این کر کے چون پاسے دیتے ہے بابا جی 40 گھران دے جاندے این حسین وے کے پڑے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھنے لے اماں دا ویڑا غریب دا آخری سلام الوداع مدینہ الوداع الوداع نانے دا شہر الوداع روم دی اکھی نال پوچھ دینے تھے سگرا کتے عباس دن مولا وڈے دروازے دے اندر او مٹیاں تے بیٹھی جدن دا تسنو پاک کوئی نہ میں نال نہیں جانا مولا بیٹھی او پیا دی چلو نال نہ لے جو لنگنا چاہتو ہی ہے نا آخری ویلے میں ایک رشتہ دار دا راج کے مووی کھاؤں ایتھے پھر پدری محبتی دو آنسو شبیر دکر پہ مظلوم کربلا فرمائے ساریاں جندرے مارو بھئی سامان سمیٹو بچے سنبھالو چابیاں گزر دیا میری دھی نو دیو بھئی کوئی ٹورے میری دھی دے سار تے ہاتھ رکھے میری شگرانو تسلیاں دیو دلاسے دیو اس کا لیا رہ جانے عباس پہلے تو نکل ذرا مدینے دی گلی پردہ کرا اوکھا ہے وطن چھوڑنا متے کوئی مرد و زن گلی چوئے انہاں پردے کرو پردے دارہ باہر نکل نیاز بیگا لیا عباس پہلا قدم مدینے دی گلی چ رکھے ننگی تلوار عباس دے ہاتھ چے کدی سجے مدینے دی گلی بھج دینے کدی کھبا اچھا اعلان کر کے پیا دینے الحجاب تیری زندگی ہوئے بھائی تیری زندگی ہوئے بھائی سونا رو والا مدینے آلے آؤں دروازے بند کرو بازار بند کرو کوئی مرد و زن چھتاں تے نہ ہوئے کوئی بچہ گلی نہ نکلے ساڑی زینب والے ایڈا سونا سنیا نے جملہ میری مرضی نال ہر بندے دی ہے نکل ویسی مدینے دیا گلیاں عباس پردے پہ کرام دیان فضا دیئے سارے اسی پہ رون دے الحجاب دیا صداواں پہ سن دیا ہے ایتھے ویڑے چکبر دا بابا کھلو کے سن دیا پتہ نہیں کے خیال آیا میں حسین سجے ہاتھ نال اپنی پگلا آئی پگلا کے ویڑے کھلو کے حسین پیادے نے الحجاب فرشتے نے جڑے ہر ویلے مدینے دیا گلیاں دی زیارت اولا فرشتیاں پیانا حسین پیادا ہے اکھاں بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہر میں صدقے اللہ پردے ہوندے رہے نکل رہے سب تو پہلے عباس نکلے نے جڑا نکل رہے شورا دے سر تے ہاتھ رکھ رہے چابیاں دے پہلا پہلا سر تے ہاتھ ہے کون ہے جی میں نوکر عباس اچھا فضل دی زندگی ہوئی کہ فرق پوندا غریباں دا نام لکھ دیں
بادشاہ دی دھیے میں تے نوکراں کلیل ماں دا پترا میری غلطی کوئی نہیں لکھواویں والا تہاڈا بابا لکھن والا میرا نوکر تے ناراض نہیں ہونا چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے ہتھ ہے کون ہے فرمایا میں تہاڈا بھرا سجا نکے نکے ہتھاں نال کمبدے ہتھاں نال جھولی چا کے آدیے اجڑی دی دعائے ایک باکر دا لکھ ہوئی میری دعائے سجاد اللہ دے حوالے چابیاں رکھیاں گزر گئے جتنے کڑیل جوان ماتمی بیٹھے ہو تہاڈے ونڈے دا وین تہاڈا وین زیادہ بلند ہوئے نہیں تے سید دل نو تکلیف ہوئے گی جڑے جمے علی اکبر نو روون واسطے تیسرا ساتھ ہاتھ ہے جواب نہیں آ مٹیاں تے بیٹھی آدھی میلا چولا نہ ویکھ میں مٹیاں تے بیٹھی ہاں میں بھی بادشاہ دی کون ہے میرے ساتھ ہاتھ رکھنا والا تم فضا بول کے آدھی جڑا نہیں بولدا حصے دا بھرا اپنے سب دی چادر مٹی تے مار گیا دیئے بول نہ بول تیری مرضی ہے میرے اتھے پیرا دا نشان لائے نیاز بے گالیا اکبر پیر چاہے بہن منہ چا رکھے رو کے پھیا دیئے چدر بنے ہوئے بہن دا جنالا ایک پھپیا ہو سیا آدیئے تائیں ترون ماتم قبول ہوئے گا علی دی دھیتے تیاریوں میں دامہ جھولی سے رکھی گئی اپنی اپنی حجا جھولی سے رکھی جنہیں انگری ہوندہ ایزا کردی کمال نہیں کوئی پوری دوارس موجود چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سارتے آتھے کونے جی میں توڑی وڈی پھوپیاں مالیا میرے واسطے دعا اماں میں بیمار ہوں اماں بھائی بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں اصغر بھی کوئی نہیں اماں لکڑی حویلی ہے فرمائے بیٹا جدن زیادہ پریشان ہو میں نانے بھی قبر تے جاؤں کہ بیٹا میرے واسطے بھی دعا کریں سوئیں شام دے لوگ وڈے بغیر چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سارتے آتا ہے کون ہے میں کبھی چھوٹی پھوپیاں تریا سارتے آتا ہے لاہور علی شالی تیسرا سارتے آتا ہے کون ہے ہولے ہولے آواز آئیے پھپیاں لگا نہیں میں توڑے نوکر دی بہن رکل گیا تے میں منت پہ کر دیا میرے بھرانا نراز نہیں ہونا میرے غازی بھی غلطی کوئی نہیں صدقے تھک پہ تو چھوڑا یہی ماتے تے ایک وین میں اور کرا اتنا ہی چھوڑنے مگئی میری مجلس گزر دیا رہیاں چابیاں رکھ دیاں شبیر پوچھے عباس آ گئیاں مولا ساریاں آ گئیاں نہیں ہک نہیں آئی کون اصغر دی ماں رباب دا نام آیا سید علیہ ایک منٹ کھلو میں ہونے آیا اوٹھو شبیر دا کھلو امام مظلوم آدن میں ڈٹھا کیے 39 گھران دے دروازے بند نے جندرے لگے ہوئے ہکو دروازہ کھولا ہے رباب 18 دن اندر اصغر چاہیا ہویا ہے سکینہ دی انگل پکڑی ہوئی ہے کدی دروازہ بند کر دیئے کدی کھول دیئے سید آدھے جے تھک پہنے ٹکو اصغر میں دے پتر دے باجو رو کیا دیئے میں کوئی چنگیاں علی دیئے دھینا تو فرمایا کیوں نہیں کر دی فرمایا میں بھول دیا یا دروازے تے سڑا فرمایا دن سڑا ہے فرمایا یا نواں در بنا یا گھیر اٹھا میں کینے گزرا ساریاں گزر گئی ہیں میں ان پالے آئے دیئے سکینہ نوا پالیا میں آج تائیں پتہ نہیں لگا دیتا دی سکینہ
میں سمجھنا انہیں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، عبادت رومن مارن نہیں۔ فرمایا مہربانی بادشاہ میری شرم آؤں گا، میں کبھی سکینہ نو سغرا دے سامنے جھولی چ نہیں اٹھا، میں کوشش کی تھی میں زیادہ پیار دے نال کی، اُدھی ماں کوئی نہیں ہو میں نمہ سمجھ دی جدو چابیاں مل دیا پیاں نے 40 کرا دیا اور ساندھی عمر کتنی ہے؟ 7 سالہ دے حسین دے دیئے رو رو کیا دیئے انہوں دے اور جسنا میرا تزنداران ہے تو سن کر رہے میرا جنازہ بنا۔ میں صدقے بعد ربابہ دیئے میری مجبوری ہے، فرمائے 1 منٹ تو اتھائیں کھلو، میں دھی نال گلاں کرنا، میں دھی دے سامنے ونج بہنا، دھی دا میرا اولا بن جائے گا، میں تین اشارہ کرانگا گزر جائیں میں جانا، میری دھی جانے مک گئی میری مجلس، نیاز بے گالیا بن گیا پروگرام، رک گئی رباب ٹر پہ شبیر جتھے دھی نکلیاں تے بیٹھی آئی ان جھکے جی میں نمازی رکھو جھک لے سغرا آدھیے جیوے اکبر دا بابا سیدہ دا سغرا آدھیے جیو کران کے دے اصغر دا بابا سیدہ دا سغرا آدھیے ست بسم اللہ وے کبرا دا بابا سیدہ دا ہونتے اپنا نال ایسے سغرا آدھیے لاکھ بسم اللہ وے نکی جئی سکینہ دا بابا آدھے اپنا نام لیں دی تیرا کچھ نہیں لگدا دیئے او لگ دیا نیجے دیا نال بابا میں کلی رہ گیا میں بیمارا میرے اللہ فرمائے بیٹا کوئی میرے نال گل کر، بابا مگیاں کرنا لی بیٹا میں تیری یاد بہت آئے گی، بیٹا دھیاں گھر کلیاں چھوڑنیاں اوکھی، سغرا میں ہر حوالے نال ازماریا جا رہے ہیں، جتھے میں دھیاں دے داج لٹین دے ویکھنے اتھے میں دھیاں دے بھی چھوڑے ہوئے، بیٹا میں تیری یاد بہت آئے گی، بیٹا کوئی گل کر میرے نال، اے تیریاں گلہ میں ذہنی چلے کے ٹر جانگا، میری سغرا اے گل بھی کیتی جائی اے گل بھی جیڑے دھیاں دے پیو بیٹھے بیٹیاں دے ملاج سمجھو میں دھیاں لا میں دھیاں دے رشتے زیادہ سمجھنا، فرمایا بابا تسی ٹر جانا ہے میں مر جانا، بابا منت پہ کرنی ہے جدن اجڑی مر جائے 4 رشتے دار میری قبر تے نہ ہو، سیدہ دے کون آیا وی رو کیا دیئے بابا پہلا او نہ آوے جس مسافرت میرا نام نہیں لکھا، نیاز بے والیا جتھے عباس کھلوتے آن دیواری ٹکر مار کیا دنے بادشاہیں تانے دیوائی نہیں میں تے تیرا بھی نوکر تیری اولاد بھی نوکر واجب ہر بندے تے کواری سارے میرے اگلے تو دوجہ کون آیا وی فرمایا حصے دا بھرا اکبر بھی نہ ہوئے، سیدہ دے تریہ کون آیا وی رباب نشارہ